سورۃ الملک. سورۃ الملک کا دعویٰ ہے کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے. جو مضمون سورۃ الحدید سے شروع ہوا تھا، انفاق اور جہاد، وہ یہاں پر آ کر ختم ہوا. اب یہاں سورۃ الملک سے سورہ جن تک ایک ہی مضمون جا رہا ہے، اور اس مضمون کا نام ہے برکات دہندہ صرف اللہ ہے. سورۃ الملک میں 11 دلائل دعوی تبارک پر پیش کیے جائیں گے، جن میں 3 دلائل عقلیہ عامہ اور 8 دلائل عقلیہ خاصہ بیان ہوں گے، اور ساتھ ساتھ زجرات اور تخویفات تبشیرات کا سلسلہ جاری رہے گا. سورۃ قلم میں اسی مسئلہ تبارک پر مشرکین کے نرمی کے مطالبہ کو رد کیا جائے گا. مشرکین کہتے ہیں نرم ہو جاؤ، مسئلے میں نرمی کرو. سورۃ القلم میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ آیت نمبر 9 میں یہ بیان ہوگا کہ اس مسئلہ تبارک کے ہر پہلو کو پہنچاؤ اور اس میں نرمی مت کرو. اس کے بعد آئے گی سورۃ الحاقہ. سورۃ الحاقہ میں مسئلہ تبارک نہ ماننے والوں پر تخویفات دنیاویہ اور اخرویہ کا بیان ہوگا. اس کے بعد آئے گی سورۃ المعارج. سورۃ المعارج میں دعوی تبارک جھٹلانے والوں پر زجر کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد سورۃ نوح آئے گی. اس میں دعوی تبارک پر دلیل نقلی از نوح علیہ السلام پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ جن ہوگی جس میں جنات سے دلیل نقلی ذکر کر دی جائے گی. سورہ جن تک یہ ربط آ گیا، اور مضمون بھی آپ کے سامنے آ گیا. سورۃ القلم کا مضمون کیا ہے، سورۃ الحاقہ کا مضمون کیا ہے، سورۃ المعارج کا مضمون کیا ہے، اور سورہ نوح کا اور سورہ جن کا یہ مضامین بھی آ گئے. اب اس میں ہم لمبی تفصیلوں میں نہیں جائیں گے، جو اہم بات ہے وہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. ذرا پورے توجہ سے بیٹھو. میرا خیال ہے روٹی چھوٹی صحیح کھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی دعوی سورت کا جہاں شروع میں دعویٰ ذکر کیا، اور مقصد یہ ہے کہ برکات دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی برکات دینے والا نہیں. برکت کے 2 معنی ہیں. ایک برکت کا معنی ہے الثبات اور الدوام. برکت کا معنی ثبات اور دوام برکل بغیر سے ہے، اور بغیر اونٹ جب بیٹھتا ہے وہ اپنا اگلا سینہ زمین پر جما کر بیٹھتا ہے، ثابت رکھ کے بیٹھتا ہے، اسی سے برکت ہے. اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ثابت اور دائم ہونا. اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا تبارک الذی، کہ اللہ ہی کی ذات ثابت اور دائم ہے. دوسری ہر ذات کل من علیہ فان، کل شیء ہالک، باقی سب زائل ہیں، زوال پذیر ہیں.
اور ثابت و دائم ذات صرف اللہ کی ہے، یہ معنی ہوگا۔ لیکن ہم یہ معنی نہیں لے رہے۔ دوسرا برکت کا معنی ہوتا ہے خیر اور نما، بڑھوتری اور نما اور زیادت، تاج العروج وغیرہ میں، اور تفسیر مظہری، روح المعانی، سراج منیر والے بزرگ نے یہی معنی کیا، زیادت بالخیر، ہر قسم کی خیر میں نما اور زیادتی۔ یہ اس پر علامہ علوسی لکھتے ہیں لا تکون هذه الصفات لغیرہ، یہ تبارک والی جو صفت ہے لا تکون هذه الصفات لغیرہ، اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے نکالا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس پر علامہ علوسی کی عبارت لا تکون هذه الصفات، نہیں ہے یہ صفت برکتیں دینے والی، لغیر ہی کسی غیر کے لیے، باعتبار کثرت ما یفیض منہ سبحانہ علی مخلوقاتہ من فنون الخیرات، باعتبار کثرت ما یفیض، باعتبار کثرت اس کے کہ پلٹتا ہے اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی علی مخلوقات ہی، اپنی مخلوقات پر، من فنون الخیرات، خیرات، ہر قسم کی خیرات، ہر قسم کی نما، ہر قسم کی زیادت، یہ کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ کسی چھوٹی چیز کو بڑا کرنا، کسی قلت کو کثرت سے بدلنا، کسی کمی کو پورا کرنا اور کم چیز کو بڑھا دینا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اور تبارک کا مطلب ہی یہ ہے قلت کو کثرت سے بدلنے والا اور کمی کو نما اور زیادت سے بدلنے والا، اور چیزوں میں قسم و قسم کی خیرات کو اتارنے والا۔ اس پر تبارک الذی، تبارک الذی برکات دہندہ ہے، الذی وہ ذات بیدہ الملک، جس کے تصرف اور قدرت میں الملک بادشاہی ہے۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ کی ایک عبارت ہے، وہ دیکھ لو، برکت از اوست، برکت از اوست، ساری برکتیں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا حضرت محمد مصطفیٰ بھی برکات دہندہ نہیں۔ اس لیے درود میں آپ پڑھتے ہیں اللہم بارک، اللہ آپ برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معلوم ہوتا ہے کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو قلت کو کثرت سے بدلے، جو نقص کو زیادت سے بدلے، جو چیزوں کے اندر خیرات کا نزول کرے، یہ شان صرف اللہ کی ہے اور کوئی ہستی نہیں۔ تبارک الذی، یہی دعویٰ چلے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ ہی سے مراد یہ تصرف اور قدرت ہے، اور الملک سے کا الف لام یہ استغراق کا، اور مراد اس سے سلطانی اور شاہی ہے۔ فرمایا اور اللہ بھی یہ قائم مقام صلہ، قائم مقام قلت کے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ برکات دینے والا صرف اللہ ہے، کیونکہ پورے ملک کے پر قدرت اور سلطانی صرف اللہ کی ہے۔ جب بیدہ الملک، بیدہ ہی کی تقدیم اثر کے لیے ہے، اسی ہی کے قبضہ میں الملک، سارے تصرفات، سارا راج اور ساری سلطانی ہے، اور کسی پیر فقیر نوری ناری کے قبضہ میں ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہیں۔ جب سب چیزوں پر تصرف اس اللہ کا، تو تبارک کا برکتیں دینے والا بھی صرف وہی اللہ، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ الذی
خلق الموت، یہاں پر دیکھ لو الذی بیدہ الملک، یہ پہلی دلیل، وہو علی کل شیء قدیر، یہ دوسری دلیل، الذی خلق الموت، یہ تیسری دلیل کہ کس چیز پر دلیل ہے کہ برکات دینے والا اللہ ہے۔ انتباہ کیسے ہوگا؟ انتباہ سے دلیل کہ جب ساری کائنات پہ تصرف اس کا تو تبارک کا برکتیں دینے والا بھی وہی، جب ہر چیز پہ قادر اللہ تو تبارک کا برکتیں دینے والا بھی وہی۔ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ لام متعلق ہے خلقہ کے، اور مقصد اس کی غایت کا بیان ہے کہ اس نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ کون تمہارا، تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، عمل کے لحاظ سے احسن ہے، بہتر ہے، یہ مقصد ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ ہی ہے العزیز، ہر ایک پر غالب، الغفور، اور اللہ ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا، نہ ماننے والوں پر قدرت تامہ رکھتا ہے اور ماننے والوں کو بخش دیتا ہے، الغفور۔ تو انتباہ کیا ہوگا؟ موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ تو تبارک کا برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ یہ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ یہاں پر مفسرین نے زبردست بات چھیڑی کہ الموت، یہ جو موت ہے یہ عدمی چیز ہے یا وجودی چیز ہے، یہ عدمی چیز ہے یا وجودی چیز ہے۔ جہاں پتہ چلتا ہے خلق الموت سے ایک موت ایک وجودی چیز ہے، عدمی چیز نہیں ہے۔ عدم الحیات یا عدم سے اس کی تعریف نہیں ہوگی، اس کی تعریف ہوگی وجودی چیز کے ساتھ، اور وجودی تعریف ہوگی، اور وہ تعریف کیا ہے؟ اس پر تقریباً 300 محققین کی تحقیق ہے، 300 محققین کی کہ الموت، موت کس چیز کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات امام راغب میں، وہاں مفردات میں موت کے کئی معنی ذکر کیے، موت کے کئی معنی کہ ہر چیز کی موت اس کے حال کے اعتبار سے ہے، مثلا زمین کی موت اس کی بے آبادی ہے، بنجر ہونا ہے، دل کی موت اس کا صحیح والی نعمت سے محروم ہونا ہے، عقل کی موت سوچ والی قوت سے محروم ہونا ہے، کرتا کرتا امام راغب کہتا ہے، اور ایک موت کا معنی ہوتا ہے ابانۃ الروح عن الجسد، ابانۃ الروح عن الجسد، اور وہ موت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جیسا انک میت و انہم میتون، راغب نے مثال دی انک میت و انہم میتون، یہاں موت کا کیا معنی ہے؟ ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ یہ راغب کی ساری مثالیں۔ مزے کی بات ہے کہ موت کے عرفی مفہوم پر امام راغب نے آیت کی وہ پڑھی ہے جس سے آج تک للڑ پاتی بیچاری چرتی ہے۔ امام راغب نے کوئی آیت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اس کی مثال ہے انک میت و انہم میتون۔ تو پیغمبر پر بھی موت کیسی آئی؟ ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ اس پر اب 300 حوالہ لکھنے کا تو وقت نہیں، البتہ چند حوالہ جات لکھ لو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں قال العلماء، تمام علماء فرماتے ہیں قال العلماء
الموت لیس بعدم محض، موت عدم محض کا نام نہیں. خیال کرو، یہاں پر وہ ماسٹر کاروی نے کہا کہ مماتی جو ہے نا یہ موت کے معنی میں یہودیوں کی طرح تعریف کرتے ہیں، اور اس معنی میں یہودی ہیں یہ مماتی کہتے ہیں موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا، کہتے ہیں یہودیوں والی تعریف ہے، یہ موت کا معنی نہیں. اب وہ 300 یہودیوں کی فہرست آئے تو پتہ چلے ماسٹر کا مقام. قال العلماء، علماء نے کہا الموت لیس بعدم محض انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن. انما هو، موت صرف اس چیز کا نام ہے انقطاع تعلق الروح بالبدن، روح کا بدن سے تعلق منقطع ہو جانا، ومفارقتہ، اور روح کا بدن سے جدا ہو جانا. قرطبی، اسی طرح امام خازن وہ کہتے ہیں الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ. الموت، موت عبارت ہے عن زوال القوت الحیوانیہ، قوت حیوانیہ کا زائل ہو جانا، وَإِبَانَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ، اور روح کا جسم سے جدا ہو جانا. یہ تفسیر خازن. یہی مقام ہے خلق الموت جہاں پر. اور صفوت التفسیر والا بزرگ وہ کہتے ہیں فل موت، موت انقطاع تعلق الروح بالبدن، ہوگا انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقۃ حال الجسد. موت نام ہے روح کا تعلق بدن سے ٹوٹ جائے، اور مفارقۃ حال الجسد، روح جسد سے جدا ہو جائے. یہی معنی کیا علامہ زہیری نے تفسیر المنیر میں، کہتے ہیں بل موت انقطاع تعلق الروح، انقطاع تعلق الروح بالبدن، منقطع ہو جانا انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقۃ حالہ، روح کا بدن سے مفارقت اور جدائی کر جانا. التفسیر المنیر. اور یہاں پر جلالین والا بابا وہ بھی لکھتا ہے کہ الحیات ما بہل احساس، حیات کہتے ہیں جس سے احساس ہو، والموت ضدھا، والموت ضدھا، موت کی حیات کی ضد ہے. تو حیات میں احساس ہے تو موت ضد کب ہوگی کہ وہاں احساس نہ ہو، عدم الاحساس ہے یہ ضدھا. تفسیر جلالین. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بھی سمجھ لو، یہ عام طور پہ ماسٹری نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ جی موت کا کیا معنی، وہ جی حیات کا کیا معنی. موت کا معنی روح کا نکلنا، پہ حیات کا معنی روح کا جسم میں آنا. حیات ہے نا بل احیاء. لیکن آپ ان سے پہلے پوچھا کریں کس حیات کا معنی جی اور کس موت کا معنی. موت عرفی کا یہ معنی ہے، موت عرفی جو انسان کو موت آتی ہے اس کا معنی کر رہے ہیں. اور موت عرفی یہ حیات دنیاوی کی ضد ہے، کیونکہ حیات دنیاوی کا مطلب ہے کہ روح جسم میں ہو یا روح کا جسم میں تصرف ہو، اور موت عرفی کا مطلب ہے کہ روح کا تصرف جسم سے ختم ہو جائے.
تو حیات دنیاوی اور موت عرفی یہ آپس کی ضد ہے، اور جو رہ گئی حیات برزخی وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ حیات برزخی اور موت آپس میں جمع ہے، بلکہ حیات برزخی کے لیے موت شرط ہے۔ جب تک موت نہیں حیات برزخی حاصل ہو سکتی نہیں، اور حیات برزخیہ کہتے اس کو ہے کہ روح بدن سے جدا ہو، جیسے انشاءاللہ شہداء کی کل کسی وقت میں حیات بیان کر دوں گا، حیات شہداء، وہاں پر یہی آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ حیات برزخیہ جو شہداء کی ہے اس میں روح جسم سے اس میں بھی جدا، اور موت کا معنی بھی روح جسم کی جدائی، لہذا حیات برزخیہ اور موت جمع ہو سکتی ہے۔ اور حیات عرفی دنیاوی اور موت یہ آپس میں نقیضان ہیں، دونوں نقیضیں ہیں، اور موت عرفی بھی ہو حیات دنیاوی بھی ہو، یہ ایسا ہے جیسے رات بھی ہو دن بھی ہو، یہ آپس میں نقیضان آپس میں ضدیں ہیں۔ جنہوں نے مقامات پڑھی ہے وہاں پر مولانا ادریس کاندھلوی کی عبارت بھی بڑی واضح ہے، حاشیہ مقامات کا، کہتے ہیں الموت نقیض الحیات۔ یہ ذرا ذہن میں رکھو، وہ چلاکی سے آپ سے پوچھیں کہ حیات کیا ہے موت کیا ہے، آپ ان کو کہو کون سی حیات کون سی موت؟ حیات برزخی اور حیات دنیاوی، موت عرفی یا موت مجازی، کیا کون سی موت پوچھ رہے ہو؟ ہم مانا کر رہے ہیں موت عرفی کا، جو انسان کے لیے موت ہے، جو موت ہے انا کا میتون و انہم میتون والی موت، ہم اس کا مانا کر رہے ہیں انقطاع تعلق الروح عن البدن، یا ابانۃ الروح عن البدن۔ یہ ایک بات ہو گئی، اس پر مفتی محمد شفیع صاحب ان کی معارف القرآن اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ جمہور علماء کے نزدیک موت نام ہے روح کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا، یہی معنی کیا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، اور یہی معنی مولانا ادریس کاندھلوی کی علم الکلام ہے، اس میں بھی انہوں نے جمہور علماء سے موت کا یہی معنی کیا کہ موت کا مطلب ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانا، اور یہی معنی امام راضی کی کبیر میں ہے، اور خطیب کی سراج منیر میں ہے، اور نصفی کی مدارک میں ہے، اور سمرقندی کی بحر العلوم میں ہے، اور یہی معنی جتنے مفسرین گزرے، معالم التنزیل والا، بغوی رحمہ اللہ، جامع البیان والا، حتیٰ کہ تفسیر بدری والا، حتیٰ کہ روح البیان اور ساوی والا، حتیٰ کہ جمل والا، اور تمام حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان وہ بھی موت کا یہ معنی کرتا ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ معنی نیا موت کا ہے، روح جسم کے اندر شکر ہے، یہ 14 صدیوں میں کسی نے معنی نہیں کیا۔ روح موت بھی ہو تو روح رہے بھی جسم کے اندر، یہ نیا معنی ہے۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لو، جب موت نام ہے انقطاع کا، انقطاع تام کا، تو موت کا زمانہ کب تک ہوگا؟ تو قیامت تک یہ کیا رہے گا؟ انقطاع۔ قیامت تک کیا رہے گا؟ جو تعلق موت سے ٹوٹ گیا تھا یہ تعلق کا انقطاع رہے گا یوم القیامہ، قیامت تک۔ اور وہ تعلق کیسا تھا جو ٹوٹا تھا؟ اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس جسم میں روح کا تصرف ختم ہو گیا تھا، یہ جسم نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، اور نہ دنیاوی چیزوں کا ادراک کر سکتا تھا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ موت جب انقطاع تام کا نام ہے، یہ انقطاع جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، انبیاء غیر انبیاء کے لیے یہ انقطاع رہے گا قیامت تک۔ اب اس میں نہ دنیاوی ادراک آ سکتا ہے، اور نہ روح کا تصرف فی البدن آ سکتا ہے، نہ روح
یہ بدن قیاموں کو اود کر سکتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ گھر میں آ کر مٹھائی کا ڈبہ دے سکتا ہے، نہ بچہ جنما سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. یہ انقطاع تام رہے گا الی یوم القیامہ. اب رہ گیا ادراک برزخی، وہ بھی تام حاصل ہے. وہ ادراک دوسرا ہے، وہ ادراک موت سے ختم نہیں ہوا، موت سے ادراک دنیا بھی ختم ہوا. اور ادراک برزخی وہ موت سے شروع ہوا. جیسے ایک آدمی آپ زندہ بیٹھے ہیں، آپ کے ایک ادراک ہے یہ عالم بیداری کا، اور ایک ادراک ہے عالم خواب کا. عالم بیداری کا ادراک ختم نوم پر، اور اب ادراک شروع ہو گیا عالم نوم اور عالم خواب کا. وہ ادراک دوسرا ہے، یہ آنکھیں بند ہے، ایک کان نہیں سن رہے، وہ دوسرا ادراک ہے عالم خواب کا. اسی طرح موت آنے سے دنیا کا ادراک بالکلیہ ختم، اور یہ بالکلیہ رہے گا الی یوم القیامہ. اور روح کا تصرف بدن کے اندر بالکلیہ ختم، اور یہ بالکلیہ ختم رہے گا الی یوم القیامہ. رہ گیا برزخ کا ادراک، وہ موت سے شروع ہوتا ہے. جو ادراک موت پر ختم ہوا، جو تعلق موت پر ختم ہوا، یہ تعلق قیامت تک نہ کسی نبی کے لیے ہے، نہ ولی کے لیے ہے، نہ شہید کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے ہے. اب کچھ سمجھ آئیے بات. اب یہ معاوضہ پیش کرتے ہیں عذاب و ثواب قبر سے، وہ انشاءاللہ میں کر دوں گا اس کی بات بھی. عذاب و ثواب قبر ہمارا سوال ہے کہ وہ جو ادراک ہے عذاب و ثواب قبر کا، اس کا تعلق دنیاوی ادراک کے ساتھ ہے یا اخروی ادراک کے ساتھ ہے؟ اگر وہ دنیا کا ادراک ہے تو عذاب قبر ہے ہی نہیں، عذاب برزخ ہے ہی نہیں. اگر عذاب ہے برزخ کا تو پھر اس کے لیے دنیا کا ادراک درکار نہیں، اس کے لیے ادراک بھی درکار ہے کس کا؟ برزخ کا. اگر دنیا کا عذاب ہے اس کے لیے دنیا بھی ادراک ہے. اگر برزخ کا ادراک ہے یعنی برزخ کا عذاب ہے تو پھر برزخی ادراک ضروری ہے. تو برزخی ادراک تو موت سے شروع ہوتا ہے اور دنیاوی ادراک موت پر ختم ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، دونوں کا محل جدا جدا ہے. اسی لیے ہمارے سارے فقہا لکھ رہے ہیں، ایک آدمی نے قدم اٹھائی، طلاق اٹھائی کہ فلانے کو نہیں ماروں گا، مرنے کے بعد اگر اس کو آ کے مارتا ہے لا یانو تو وہ آنس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ المقصود من الضرب الاعلام، مارنے سے مقصد ہے اگلے کو دکھ پہنچانا. اور یہ اب اس کے گردن پہ ایٹم بم بھی مارے نا، میت کو کس کے مارنے کا کوئی دکھ نہیں، اس کے مارنے کا کوئی دکھ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اب اس میں دنیاوی ادراک نہیں. جب دنیاوی ادراک نہیں تو دنیاوی علم اور دکھ کا احساس بھی نہیں رہ گیا. برزخ کا ادراک یہ دوسرے عالم کی بات ہے، وہ ادراک بھی ہے اور برزخ کی مار کا احساس بھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ لگے. مسئلہ تو سارا حل ہو گیا، سارا مسئلہ بالکل صاف ہو کے حل ہو گیا. اس لیے یہ جو جبل کہتے ہیں جی روح نہیں آتی تو پھر عذاب و ثواب جبل کہتے ہیں. گدے جہاں عذاب و ثواب تم نے دینا ہے، عذاب و ثواب نہیں ہوتا. عذاب و ثواب دنیا والوں نے دینا ہے. دنیا والوں کے عذاب و ثواب کے لیے احاطہ روح شرط ہے. روح جسم کے اندر ہو تب تمہاری مار کا احساس ہوگا. اور جو برزخ کا ہے وہ لا یستلزم اعادۃ الروح الی البدن. اور المراد بالحی ہا ہونا ما یعاد فیہ الروح، وہاں جو زندگی سے مراد ہے کہ حیات برزخی سے وہ حیات ہے، وہ حیات مراد نہیں جس میں روح لوٹائی جائے، روح آئے جسم کے اندر. ما یعاد فیہ الروح وہ نہیں، لا یستلزم اعادۃ الروح. اور یہی وجہ ہے کہ کلیم بدر کے مردے، وہ مردے پڑے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو الزبون جن کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے اندر روحیں نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم نے کہا بھی صحیح کہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، ان کے اندر روحیں نہیں. آپ کی تقریر ہو گئی، آپ نے اس چیز کو ثابت کر کے فرمایا ان کو آپ برزخ میں پہنچ کے دنیا میں
جو تکذیب کرتے تھے اس کا دکھ ان کو ہو رہا ہے. اس لیے یہ لوگ خلطے مبت کرتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ موت نام ہے روح کی جدائی کا، اور روح جدا ہو گئی اور روح کا تعلق بدن سے ختم ہو گیا. اب تعلق کون سا؟ جو دنیا کا تعلق تھا، ادراک دنیا کا تھا، دنیا کا تصرف تھا، وہ ختم ہو گیا. اور مرنے کے بعد اب جو ادراک ہوگا وہ برزخ کا ادراک ہوگا. اور برزخ کا ادراک قرآن نے ثابت کیا فارغین بما آتاہم اللہ، یہ برزخ کا ادراک ہے. وہاں پر تسیر فی الجنہ برزخ کا ادراک ہے. تابی الی قنادیل برزخ کا ادراک ہے. تسرع من الجنہ برزخ کا ادراک ہے. یعلق فی شجر الجنہ برزخ کا ادراک ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی برزخ کا ادراک ہے. ان ترد ارواحنا فی اجسادنا برزخ کا ادراک ہے. تو برزخ کا ادراک یہ ادلہ سے ثابت، اور دنیا کے ادراک کا ختم ہو جانا یہ بھی نصوص قطعیہ سے ثابت. اب کوئی اشکال رہے گا عذاب قبر سے؟ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ ہوا روح نہ آوے کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ بے وقوف زمانے کا. یہی بات علامہ مدری نے لکھی. علامہ مدری نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اس کی تفسیر میں کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح آتی ہے اور قبر کی حیات ہے. کہتے ہیں قطعاً جھوٹ ہے، قبر کی حیات نہیں. مدری کہتا ہے. اور پھر سوال کیا جب قبر میں حیات نہیں تو عذاب و ثواب کیسا؟ مدری نے زبردست جواب دیا. فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی انکار کر سکتے ہیں جو بالکل گدھا ہو. جس نے خدا کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہو تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، وہ ریت کے ذروں میں بھی ایک ادراک رکھ سکتا ہے، وہ کنکروں میں بھی ایک ادراک رکھ سکتا ہے. جس نے خدا کی یہ قدرتیں دیکھی ہیں وہ جبر کبھی نہیں کہے گا کہ اگر روح نہیں تھی، حیات نہیں تھی، عذاب ثواب قبر کیسا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں آئے گی انشاءاللہ بات. وہ ترجمہ کرنا تھا پھر ہم کسی اور بول پہ کریں گے. ہاں اب توجہ ہے، ترجمہ کریں نا. خلق الموت والحیات، پیدا کیا موت کو اور حیات کو. لیبلوکم، جہاں پر اشکال ہے، دو اشکال ہیں. ایک تجھے خلق الموتا، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں، حالانکہ حیات پہلے ہوتی ہے موت بعد میں. ابھی آپ زندہ بیٹھے ہیں نا، بعد میں انشاءاللہ مریں گے. لیکن یہاں پر کیا آیا؟ الموتا، موت کو مقدم کیا حیات پر. اس پر بڑی بات ہوئی. بعض بزرگ چلے گئے کہ ویسے ترتیب میں بھی موت مقدم ہے، کنتم امواتا، موت مقدم. لیکن یہ تو جی جانی جاری ہوتی ہے ایسے جی کریں. یہ موت یہ نہیں مراد، آگے لگ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. مفسرین نے کیا ہے لیکن اندھے مقلد ہم نہیں ہیں. تفسیروں والوں نے لکھا ہے کنتم امواتا کہ تم پہلے مردے تھے، لیکن اس موت کا یہاں ذکر کیا مطلب ہے لیبلوکم؟ یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا والی موت کا ذکر ہے. اور دوستوں بزرگوں، اور وہ جو موت ہے کنتم امواتا والی، یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں انقطاع و تعلق کے روح وہاں پر فٹ ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. پھر اب موت کو کیوں مقدم کیا؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ تقدیم موت تذکیر آخرت کے لیے. تقدیم موت کس کے لیے؟ تذکیر آخرت کے لیے. اور دنیا کی بہاروں میں مست نہ ہو جانا، موت کو پیش نظر رکھنا. اور اکثر حاتم اللذات، اس موت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا. موت کو پہلے سے اس لیے ذکر کیا تاکہ موت پہلے ذہن میں جم جائے. جب موت ذہن میں جمے گی تو اب نیک اعمال کرے گا. جب موت کا تصور ذہن میں پکا ہوگا
اب نیک اعمال کی طرف طبیعت ہوگی، اور اگر دنیا کی زندگی کی بہاروں میں گم رہا، موت کو یاد ہی نہ کیا، تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔ آسان و عملہ پر پھر وہ اس کی طبیعت تیار نہیں ہوگی۔ تو یہاں چونکہ مقصد ہے ترغیب عمل، اور ترغیب عمل کے لیے موت کا یاد ہونا یہ اصل باعث بنتا ہے، اس لیے موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ یبلوکم دوسرا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، اور امتحان تو وہ لیتا ہے جو غیر عالم ہو، جو عالم ہو وہ کون سا امتحان لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں کون اچھا عمل کرے گا یا کون نہیں کرے گا، اللہ تمہارا امتحان کر رہا ہے۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جواب یہ ہے کہ امتحان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، امتحان اختبار کے مقاصد متعدد ہیں، ایک مقصد نہیں۔ امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم کی ممتحن کے سامنے قابلیت واضح ہو، ایک یہ مقصد ہے، یہ یہاں نہیں۔ اور ایک امتحان لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو۔ امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ممتحن کو پتہ ہوتا ہے، استاد کو اپنے شاگرد کی کارکردگی کا علم ہے، لیکن وہ امتحان کبھی لیتا ہے تاکہ اس کی لیاقت اور قابلیت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو۔ یہاں یہی امتحان ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری حیثیت اور قابلیت کو خود جانتا ہے، لیکن تمہاری حیثیت اور قابلیت کو علی رؤوس الخلائق ظاہر کرنا چاہتا ہے، ساری مخلوق پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، خود عالم ہے اور غیر عالمین مخلوق پر تمہاری قابلیت اور تمہاری اس صلاحیت اور لیاقت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان رکھا ہے۔ ایک اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختبر والا ہے، معاملہ حقیقت امتحان نہیں، یہ معاملہ ایسے بن گیا، ظاہری صورت ایسی ہے جیسے کوئی امتحان لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کی صلاحیتوں کا پتہ ہے۔ تو یہ معاملہ اختبار ہے، نہ کہ حقیقت اختبار، حقیقت امتحان نہیں مراد، بلکہ اختبار و امتحان والا معاملہ مراد ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یا گئی؟ ہاں، بولتے سنتے کوئی نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا پر میں نے پہلے بھی بتا دیا، مقصود کثرت عمل نہیں بلکہ مقصود ہے آسان عمل۔ آسان عمل، عمل بھی نفسی عمل کے اعتبار سے وہ آسان عمل مقصود ہے، سونا عمل، خوبصورت عمل، ایمان والا عمل اور اتباع نبوی والا عمل، اخلاص والا عمل، تینوں ارکان ہیں آسان عمل کے، اور یہ آسان عمل ہوگا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس حسنہ کے مطابق ہوگا آسان عملہ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خلق سبع سماوات، نیچے لکھا ہے پاس اول عالم علوی کی، اور الذی کے پاس نیچے لکھا ہے دلیل عقلی خاص، دلیل عقلی۔ اب ایک بات سمجھ لو، ایک میں نے کہا دلیل عقلی عام اور دلیل عقلی خاص، اس کا کیا معنی ہے؟ دلیل عقلی عام وہ ہے جس میں مطلق نشانی کا ذکر ہو اور مطلق قدرت الہی کا ذکر ہو، وہ دلیل عقلی عام ہے، اور دلیل عقلی خاص وہ ہے کہ جس نشانی کو ذکر کیا جائے اس کے کسی خاص وصف کو بیان کرنا مقصود ہے، جس نشانی کو ذکر کیا جائے اس کے کسی خاص نفس نشانی نہیں، بابے کو جزا نفس نشانی نہیں،
نفس نشانی نہیں، اگر نفس سمجھ لو بات پھر نہیں کروں گا، نفس نشانی ہو اور خاص نشانی کا ذکر ہو وہ ہوتی ہے دلیل عقلی عام، اور جب کسی نشانی کا خاص وصف ذکر کرنا مقصود ہو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی خاص۔ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ دلیل عقلی خاص۔ مثال کے طور پہ اوپر جب ذکر کیا نا الذی خلق الموت والحیات، نفس موت اور نفس حیات سے استدلال پائیں دلیل عقلی عام۔ الذی بیدہ الملک دلیل عقلی عام، هو علی کل شیء قدیر دلیل عقلی عام۔ جہاں پر کسی خاص نشانی کے وصف کو نہیں ذکر کیا گیا، اور جہاں پر آ رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، جہاں پر مقصد کیا ہے؟ آسمانوں کی تخلیق بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے ان کا تابتا پیدا کرنا، تابتا پیدا کرنا۔ یہ تابتا طباقا خاص وصف آ گیا اس نشانی کا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دلیل عقلی خاص۔ اور معنی یہ بنے گا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو ان کو تابتا کرنے والا کوئی اور ہے۔ مقصد یہ ہے سات آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ان کو تابتا پیدا کرنے والا، طباقاً پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ جب ان کو تابتا طباقاً پیدا کرنے والا اللہ ہے تو برکتیں دینے والا بھی ہے، برکات دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی خاص۔ کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ ہاں، اب سمجھو۔ الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقاً تابتا، طباقاً تابتا، اوپر نیچے تابتا کر کے پیدا کیا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى کا خطاب عام مخاطب کو ہے۔ ما ترى ایھا المخاطب، نہیں دیکھے گا تو اے مخاطبہ قیامت تک آنے والا انسان، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت، کوئی دراڑ، تفاوت کا معنی کوئی خلل، کوئی دراڑ۔ تفاوت کا معنی کیا ہے؟ من اختلاف، کشاف والا بزرگ لکھتا ہے من تفاوت اے من اختلاف و اضطراب فی الخلقۃ، اس پیدائش کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی اضطراب بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت التفاوت عدم التناسب، کہتا ہے تفاوت کی جہاں حقیقت مطلب ہے عدم تناسب، مناسبت کا نہ ہونا، تو من تفاوت، اور فوت سے ہونا، فوت سے تو آپ نے دیواریں دیکھی ہوں گی، دیواروں میں وہ دیواریں جب دراڑ پڑتی ہے تو درمیان میں چیر آ جاتا ہے۔ لنٹر جب ڈالتے ہیں تو لنٹر کو دیکھا کرو، اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بڑا لنٹر ہو تو لنٹر میں کیا پڑتی ہے؟ دراڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں پورا اتنا بڑا لنٹر دیکھ لو، یہ میری کاریگری ہے، 7 آسمانوں کا لنٹر ڈالا اور یہ لنٹر جا رہا ہے، اور اتنے بڑے لنٹر میں ایک دراڑ بھی نہیں، اتنے بڑے لنٹر میں ایک دراڑ بھی اور ایک چیر بھی نہیں ہے۔ یہ لنٹر جا رہا ہے اور یہ لنٹر اتنا صاف ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا اے قیامت تک کے آنے والا مخاطب، چاہے وہ سائنسدان ہو، فلسفی ہو، کوئی عام ہو، فرمایا نہیں دیکھے گا تو رحمان کی بناوٹ میں من تفاوت، کوئی دراڑ، کوئی چیر، کوئی عدم مناسبت، اس کے نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصرا، فرجع البصرا، ذرا لوٹا نظر، ایک دفعہ نہیں پھر لوٹا اور دیکھ آسمان کو، ہل ترى من فطور، کیا دیکھتا ہے تو کوئی شگاف؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا اپنی نظر کو،
کرتن بعد مرہ، بار بار لوٹا، ینقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف دید تیری، خاسئا عاجز ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی، بڑی تھکی ماندی ہو کر واپس آئے گی، لیکن بار بار دیکھ، بل بل دیکھ، بار بار دیکھ، اور بار بار دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایک دراڑ بھی تجھے نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک دفعہ بھی دیکھے تو چوک بھی سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر، پھر لوٹا، کرتین مانا کرتن بعد مرہ، بار بار لوٹا، تیری آنکھیں تو تھک کے واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ کی رحمان کی اس بناوٹ میں تجھے کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ تو جس کی شان یہ ہے وہ ہے تبارک الذی، جو اتنا ماہر کاریگر ہے، وہی ہے برکتیں دینے والا۔ تو کہاں لوٹے نکال کے جا رہا ہے قبروں والوں پر، قبروں شجروں پر؟ یہ ہے رحمان اور یہ ہے تبارک الذی۔ قرآن دلیل کیسے دیتا ہے؟ زبردست دلیل دیکھ، ما ترا فی خلق الرحمن، یہاں پر بات شریف مفسرین نے کہ جہاں یہ کیوں نہیں فرمایا ما ترا فی خلق السماوات، آسمانوں میں تم نہیں دیکھے گا کوئی دراڑ، جہاں ذکر کیا سماوات کی جگہ پہ فی خلق الرحمن، یہ کیوں ذکر کیا خلق الرحمن؟ اور بتانے کے لیے کوئی عام کاریگر کی یہ بناوٹ نہیں، یہ رحمان کی بناوٹ ہے، یہ تعظیماً اور تفخیماً ذکر کیا۔ اور رحمان کی بناوٹ ہر کسی طرح ہوتی ہے، بالکل متناسب، اس میں کوئی فطور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صرف آسمانوں کی تخصیص نہیں، جو رحمان کی خلقت ہوگی وہ ساری منظم اور مرتب ہوگی، اس میں کہیں بھی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ثم ارجع البصر کرتین کا معنی دو دفعہ نہیں ہے، تسلیہ للتکرار، میں نے بتایا مرتن بعد کرتن بعد مرہ، لوٹے گی طرف تیرے البصر، دید تیری، خاسئا عاجز ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی۔ وَلَقَدْ دلیل اصلی خاص نمبر 2، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وَلَقَدْ البتہ تاکید، زَيَّنَّا ہم نے مزین کیا، السَّمَاءَ الدُّنْيَا آسمان دنیا والا، دنیا تو نور سے ہے، تو نور کا معنی قریب، یعنی جو قریبی آسمان ہے دنیا کے، اس کو ہم نے مزین کیا بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور کیا ہم نے ان مصابیح کو رجوما للشیاطین، یہ مدار دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا کو مزین کرنے والے ہمیں، اور اس میں چراغ پیدا کرنے والے ہمیں، تو شیطانوں کو بگانے والا کوئی اور ہے؟ شیطانوں کو بگانے والے بھی ہم ہیں، تو برکات دینے والے بھی ہم ہیں۔ یہ دلیل خاص آ گئی، رجوما للشیاطین، یہ مسئلہ بار بار پڑھا ہے آپ نے، رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے، بگانے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اعتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہے بات ان شیاطین کے عذاب السعیر، عذاب جلانے والا، آخرت میں، دنیا میں دھتکار ہے، رجوما للشیاطین، 2 ستارے لگتے ہیں ان کو، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، تخفیف قربی، اور بات سے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی توحید کا، بِرَبِّهِمْ بے توحید ربِّهِمْ، عذاب جہنم کا ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ڈالے جائیں گے
وہ شیاطین اس میں اور وہ مشرک ملا اور پیر اس میں فیہا سمعوا لہا شہیقا سنیں گے اس جہنم کی شہیقاً سخت آواز وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی. جب اس میں جائیں گے تو جہنم کی شہیق سنیں گے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہنم کے جو شعلے اور لمبے ہوں گے نا وہ ان کا اتنا شور ہوگا کہ بہت سخت قسم کی آواز ہوگی. کبھی آپ نے بھٹا جلتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بھٹا جب جل رہا ہو تو آگ کا شور بھی ہوتا ہے اور جہنم کا شور ہوگا اپنا شور ہوگا. ایک اور بعد نے کہا ہے کہ جہنم کو اللہ ادراک دیں گے اور وہ گدھے کی طرح خود آواز نکالیں گے. جہنم کی اپنی آواز ہوگی اور جیسے گدھا آواز نکالتا ہے وہ آگے آ رہا ہے تذو من ادبر وتولى. جہنم کو اللہ ادراک دے دیں گے اور جہنم کی اپنی چنگھاڑ ہوگا اور بہت سخت آواز ہوگی. اور باتیں نے کہا ہے کہ تیسرا معنی بھی کیا کہ شہید سے مراد ہے کہ جب یہ جائیں گے نا جہنم کے طبقے میں تو جو پہلے مشرک پڑے ہوں گے جہنم میں ان کی جو آواز ہوگی شہید، اس شہید سے مراد ہے ان جہنمیوں کی آواز. کل کتنے معنی بن گئے؟ تین. ان جہنم والوں کی آواز شہید یا خود جہنم کے شعلوں اور جہنم کے دھڑکنے کی آواز اور یا تیسرا یہ ہے کہ جہنم کو ادراک ملے گا اور جہنم گدھے کی طرح خود آوازیں نکالتی ہوگی اور آدمی کو بلاتی ہوگی اور جھڑکیاں دیتی ہوگی. بہیا کپور حالانکہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، بڑی جوش ہوگی. اور اوپر لکھا ہے یا بوجہ ادراک کے یا مقصود تمثیل ہے. تقاد و تمیز و قریب ہوگی کہ پھٹ جائے بنا لگے دے. یہ غیظ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کو ادراک بھی ہوگا اور جہنم اتنی غصے میں ہوگی کہ غصے کی وجہ سے تقاد و قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے. اس غیظ اور یا مراد غیظ کوئی ادراک ہے. ادراک اتنا غصہ آئے گا جہنم کو یا مقصد ہے اس کی حرارت اور شدت اتنی ہوگی کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہوگی. کلما القیا فیہا جب کبھی بجائے عذاب جب کبھی القیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوج کوئی جتھا سألہم ان سے سوال کرے گا خزانتہا جہنم کے دروگے الم یأتکم نذیر کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی مسئلہ سمجھانے والا، نذیر کوئی جہنم سے ڈرانے والا. قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر آئے تھے ہمارے پاس محمد نذیر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کے آگاہ کیا تھا اور محمد مصطفیٰ کے سچے وارث آئے تھے اور ترنور میں بیٹھ کے قرآن بیان کرتے تھے اور ہم صرف خربوزے ادھر اپنے مریدنیوں اور مریدوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے بلا قد جانا نذیر ڈرانے والے تو آئے تھے، مسئلہ سمجھانے والے بھی آئے تھے. بس ہم تکذیب کرتے رہے، ہم لوگوں کو کہتے رہے ان پن پیریوں کی بات نہیں سننی، ان مواسیوں کی بات نہیں سننی، ان کے قرآن کے درس میں نہیں جانا، یہ وہابیوں کی بات نہیں سننی. فَكَذَّبْنَا ہم تکذیب کرتے رہے. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ہم نے کہا نہیں اتارا اللہ نے من شیء کچھ بھی جو تم بیان کرتے ہو. پرانے مشرک کہیں گے ما نزل اللہ من شیء نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز بھی کچھ بھی. یہ محمد عربی اپنی طرف سے مسئلہ پیش کر رہا ہے اور آج کا مشرک
وہ کہتا ہے کہ محمد عربی کے وارث اپنے ترجمے کر رہے ہیں اور یہ اپنے معنی بیان کر رہے ہیں. اللہ نے یہ کوئی نہیں اتارا یہ پکارے نہیں سنتے. اللہ نے کوئی نہیں اتارا کہ یہ مردے ہوتے ہیں. اللہ نے کوئی نہیں اتارا کہ یہ قیامت تک روح بدن میں نہیں آتی. اللہ نے کوئی نہیں اتارا کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں. یہ پن پیری اپنے ترجمے کرتے ہیں, وہاں بھی اپنے ترجمے کرتے ہیں. ما نزل اللہ من شیء. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور مفتی صاحب فتوے دیا کرتے تھے یہ گمراہ ہیں. ان انتم یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو اور دعات کو. دعات توحید پر فتوا ہیں یہ مشرکین کا قول ہے. وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا, ہم نے جھٹلایا تھا, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے ان انتم نہیں ہو تم اور نبی کے وارث کہلوانے والوں اور قرآن کی طرف دعوت دینے والوں نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر, مگر اہل سنت سے خارج. ضلال کبیر میں ہو تم, بڑے گمراہ ہو. گمراہ ہو فتوے نہیں لگاتے یہی فتوے. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا ندامت مشرکین. اور کہتے ہوں گے لو کننا نسمع آئے کاش ہم قرآن کو سنتے ہوتے. لو کننا نسمع آئے کاش ہم سن کے مان لیتے اور نہ اکیلو یا خود سمجھتے ہوتے. ما کننا فی اصحاب السعیر. آج ہم جہنم میں نہ آتے. جہنم میں آئے وجہ یہ تھی کہ ہم نے سمجھنے والوں کی بات مانی نہیں اور خود سمجھ سکتے نہیں تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز نے شاید پہ لکھا ہے کہ نسمع مراد تقلید ہے, نہ کہ لو مراد اجتہاد ہے. یہ کہیں گے اللہ ہم نے سننے والوں, ہم نے سمجھنے والوں پر اعتماد بھی کوئی نہیں کیا اور خود سمجھے بھی نہیں. جو سمجھ جائے اس کا نام مجتہد ہے. جو سمجھنے والے کی بات پہ اعتماد کر جائے اس کا نام مقلد ہے. اور جو خود بھی نہ سمجھ سکے, سمجھنے والے پر اعتماد بھی نہ کرے, اس کا نام غیر و مقلد ہے. کہتے ہیں اگر غیر مقلد نہ ہوتے ما کننا فی اصحاب السعیر. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دو راستے ہیں نجات کے, یا آدمی خود سمجھ سکتا ہو یا کسی صحیح سمجھنے والے کی بات پہ اعتماد کر لے. لو کننا نسمع کاش ہم سنتے ہوتے کسی ناطے کی بات کو اور نہ کہ لو یا عقل سے کام لیتے, گدے نہ بنتے اور خود سوچتے. ما کننا فی اصحاب السعیر. فاعترفوا بذنبهم خلاصہ فاعترفوا بذنبهم, بس اس وقت اعتراف کر لیں گے بے ذنبهم اپنے گناہوں کا. یہ کیا ہے؟ فاعترفوا جہنم میں جا کے اعتراف کریں گے. او پڑھا ہے سورہ حامی مومن میں فاعترفنا بذنوبنا. گناہ دو قسم کے تھے. ایک گناہ تھے کہ دنیا میں بھی ان کو گناہ سمجھا کرتے تھے. ڈاکہ گناہ تھا, دنیا میں بھی گناہ سمجھتے, اور چوری گناہ تھا, دنیا میں گناہ سمجھتے, اور زنا گناہ تھا, دنیا میں گناہ سمجھتے. جہاں یہ گناہ مراد نہیں, جہاں یہ گناہ مراد ہے جن کو دنیا میں وہ گناہ نہیں کہتے تھے. دنیا میں کہتے تھے محبت اور اتباع, اور دنیا میں کہتے تھے کہ یہ عشق کر رہے ہیں. کرتے شرک تھے, سمجھتے عشق تھے. کرتے بدعت تھے, سمجھتے قرب تھے. اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اب جب
جہنم دا جھپیڑا چڑھتی نا، یہ جہنم دا بچنا چڑھتی تا جا کے بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. نیچے کچھ لکھا ہے، تو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے. دنیا میں جب انبیاء یا برا سائے انبیاء کہتے بس قبر نہ پوج گناہ ہے، مردوں کو نہ پکار گناہ ہے، یا علی مدد نہ کہہ گناہ ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہہ گناہ ہے، تو ہم فکر کرتے تھے ہم کہ یہ گناہ ہے، توبہ یہ تو عشق ہے. جب جہنم میں جائیں گے اب قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، اب کہیں گے یار باقی یہ گناہ تھا، ہم اسے عشق سمجھتے رہے. اللہ فرمائیں گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سمرے مجرمین فَسُحْقًا، بس بھٹکار ہوگا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اصحاب سعیر کے لیے. ان الذین یخشون ربهم، بشارت ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ یخشون ربهم جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، بالغیب حالا کونہم غائبین عن اعین الناس، حالا کونہم غائبین عن اعین الناس، بالغیب چلے بیٹھ کر اکیلے جب ہوتے تھے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. ایک تو ہے نا لوگوں کے سامنے بڑا متقی بننا، اور ایک ہے بالغیب. غیب کا معنی حالتونہم غائبین عن اعین الناس، اس حالت میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا کوئی، تو وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے اور وہ خدا کی احکام کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. ایک دوسرا غائب عنہم حال من الفاعل، کیا ہے پورا خرچہ کیف تذکرون باللہ، آیت نمبر 2 موتوں 2 زندگیوں کا ذکر ہے، دو مرتبہ شمع آیا ہے اتراقی کے لیے. تجھے شرم کرنی چاہیے رکا لکھنے والے کو. ہاں جس کی پوری بات میں پڑھا چکا ہوں، پھر وہی پرچی ہے، کوئی نہیں کوئی بات. کہاں پر ربنا امتنا نسنا تینے، اس پر پوری بات میں نے کر دی. شرم نہیں آتی ایسا رکا لکھتے ہوئے. اب میں پھر بوڑھ موڈی شروع کرا. حضرت صاحب آ گئے، اس وقت سبق میں نہیں ہوں گے نا، بعد میں تشریف لے آئے. تو یہ جو بعد میں آتے ہیں نا شٹونگڑے، جو شروع سے دورہ نہیں پڑھتے بعد میں، یہ دورہ جوڑا کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف گپو ٹیکن کے لیے آتے ہیں. ہاں اب یہ پوری بات ہو چکی ہے، اب میں پھر شروع کر دوں اس بات کو. ہاں بھائی علم کا لوٹا اب ادھر لکھا ہوا ہے، بڑا اشکال ہے. ان الذین یخشون، تمہارے اشکال کیا؟ ہاں یہ تو جب ماسٹر اکاڈمی کے درندوں سے جا کے پوچھو، ان کے دلائل کی بھی ساری ایسی دھڑیاں اتری ہیں، وہ بیچارے اب نئے سرے سے دلائل تلاش کرنے چل رہے ہیں. اور میٹنگیں ہو رہی ہے کہ اب پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں وہ منیر منور آیا ہوا تھا، وہ کرار پکے والا بزرگ جو سرپرست ہے. وہاں پر بات یہ ہوئی کہ آپ جو میٹنگ کا حال ہے، بات یہ ہوئی کہ کوئی طرز استدلال نیا ہونا چاہیے، طرز استدلال کوئی نیا ہونا چاہیے. میں آ کے پتر کر کے بیٹھو، طرز استدلال تمہارے باپ بھی کریں تو ان کی ایسی دھڑیاں بکھریں گی، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تم ذرا طرز استدلال بدلو، ایسے طرز استدلال نیا ہونے چاہیے. اگر ہم کراچی میں تھے تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ یہ اکابر کا باغی کون، اس کا جواب لکھنے کا بڑا ان کو شوق تھا. تو مجھے ساتھیوں نے بتایا مولوی صاحب جواب لکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھی تھے بڈوریا میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب جواب لکھ رہے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب کو کہو کہ زنانیوں والا کام نہیں کرنا، جب کتاب شائع ہو پیسے میں بھیج دوں گا، سیدھی مجھے بھیجو تاکہ میں دوسری جلد کی اکابر کا باغی کون اس کو پورا کروں. اس لیے وہ اس کو دو. خیر وہ لگا رہا. تو
ہم جب کراچی گئے تو وہاں پر وہ آیا میری تقریر سننے، تقریر کے اندر بیٹھا، خیر وہ تقریر میں بڑا مزہ تھا، یہ اورنگزیب فاروقی یہ بھی وہاں اسٹیج پر تھا، اور میں تھا، حضرت الامیر صاحب تھے اور کچھ حضرات تھے، تو یہ پھنس گیا، یہ خطیب صاحب بھی تھے، خطیب صاحب اوگی والے بزرگ وہ بھی تھے، خیر انہوں نے تو صحیح رگڑا لگایا سیاست پر زبردست کر کے کھری کھری سنائی، خیر ان کے بعد میری تقریر تھی، اب یہ سارے پھنس گئے لانڈی میں، وہاں پر وہ فاروقی کا بھی ساتھ مسجد ہے، تو میں نے تقریر جہاں سے شروع کی عظمت صحابہ سے، تو عظمت صحابہ اب وہ ساتھ اس طرح سے جن بیچاروں کو کیا پتا عظمت صحابہ کا، ایسے نعرے لگائے گا، پتہ چلتا کوئی نہیں، عظمت صحابہ جب شروع کی وہ فاروقی بنا ایسے شادیوں نے شروع کر دی، خیر آگے میں نے تھوڑا سا چل کے کہا کہ عظمت صحابہ کے ساتھ وفادار اگر ہو سکتے ہیں تو صرف اشاعت التوحید ہے، باقی میں نے کہا کوئی ووٹ کمانے والے، کوئی ووٹ کمانے والے، صحابہ کے نام کو بیچنے والے، صحابہ کے ساتھ وفادار جماعت ہے تو اشاعت التوحید۔ میں نے کہا دلیل تو ہم کہتے ہیں صدیق کا دشمن کافر ہے اور فاروق اعظم کا دشمن کافر ہے، اتنے تک دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کافر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اب پکے رہو، کافر کی روایت سے دین ثابت نہیں ہوگا، کافر شیعہ کافر ہے اور کافر کی روایت سے دین ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہاں سارے چھوڑ گئے، ہم نے کہا ہم نے ثابت کر کے دیا کہ ہم عقیدہ ابو بکر کا مانیں گے، سید کائنات کا مانیں گے، اور اس کے مد مقابل یہ جتنے سماج کے راضی شیعہ محمد بن مروان دازان یہ سارے شیطان یہ شیعہ ہم کہتے ہیں غیرت کرو، ادھر کافر کافر شیعہ کافر، اور ادھر ساری ہر روایت اس کو مذہب بنایا جس کی بنیاد میں شیعہ راضی ہے۔ اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو اور صحابہ کے نام پہ وہ چندے کماتے ہو، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کی روایتیں لیتے ہو اور صحابہ کی روایتیں نہیں لیتے۔ ام المومنین کا معنی نہیں مانتے کہ محمد بن مروان کا معنی مانتے ہو اور شیعہ کا معنی مانتے ہو۔ اس سے آگے پھر لگایا رگڑا بہترین کر کے، وہ ان کے جتنے دلائل تھے بس جدھر دین پھر جائے اس دن دین پھرا ماسٹر اکاڈمی کے دلائل پر، خیر سارا پورا رگڑا لگا، صحیح صفائی ہوئی۔ اب وہ صبح جب گیا نا مفتی صاحب، وہ ہمارا جو طالب علم تھا وہ ادھر دورہ کر رہا تھا، تو صبح اس کی خدمت پر ڈیوٹی تھی، ایبی میاں والی کا وہ خدمت پر ڈیوٹی تھی، خیر وہ کہتے ہیں جب سارے اکٹھے ہو گئے نا تو اب تبصرہ کر رہے ہیں مولوی صاحب، وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ماروے ہم نے تو سمجھا کہ یہ مولوی صاحب کو بوڑھا ہوگا اور یہ تو بالکل نوجوان ہے، اور ہم نے تو میں تو اس لیے گیا کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا، یہ بڑا کوئی ہوگا نمازیوں کا، یہ لڑکا ہے یہ تو، اور اس کا جواب دینے کے لیے حضرت اکاڑوی جیسا ذہن چاہیے، ایسے نہیں حضرت اکاڑوی جیسا۔ میں نے کہا پتر اکاڑوی کا ذہن بھی بڑھ گئی، اس نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ سارا گیا ختم ہو گیا، اب نئی میٹنگ کا نئی مہربانی ہوئی، نئی میٹنگ کے آئندہ ایک تو یہ طے ہوا کہ آئندہ اعادہ روح والی بات نہیں کرنی، یہ میٹنگ میں طے ہوا ہے آئندہ اعادہ روح والی بات نہیں۔ منور کہتا ہے کہ میں نے تو خوشبو والے عقیدے پہ لکھا ہے نا کہ روح جسم میں نہیں، تم خطیبوں کو لگام دو، یہ خطیب غلط کہتے ہیں روح جسم میں ہے، اب یہ اعادہ والا مسئلہ یہ نہیں، یہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے آگے پتر آگے چلو تھی تعلق تصرف والا ہی میں چھوڑا پہ گالی کوئی نہیں، کر لو ذرا میٹنگ اور لے آؤ اجمع شرکاء آگو، ہاں بھائی دوسرا ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا، 10 علماء کے نام دیے تھے، 4 سال ہو گئے ہیں، 10 ان کے بڑے بڑے علماء جو ان کے مناظرین ہیں، ایسے نہیں مناظر بنے ہیں، 10 کے ہم نے شائع بھی کیے،
ان کو پیش بھی کیے کہ اس پر جو مولوی بھی مناظرہ کرے، جو مولوی جس موضوع پر، اس مولوی کا خرچہ، کرایہ، مکان، مناظرے کی پوری ذمہ داری وہ میرے ذمہ ہے، اور مولوی صاحب کا خرچہ بھی میں دوں گا۔ اور 4 سال کے بعد اب نئی میٹنگ میں پتہ چلا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد کچھ سوچتے ہیں کہ کسی اس 10 بزرگوں میں سے کسی کو تیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کرے تم آؤ، اللہ کرے ایک دفعہ تم آؤ، اور پھر ہم دیکھیں کہ اشاعت التوحید کے دلائل کیا ہیں اور تمہاری چبلیاں کیا ہیں۔ اور مناظرہ بھی ایسے نہیں ہوگا 2-3 گھنٹوں والا، مناظرہ پورا ہفتہ کر دیں گے، پورا ہفتے کا مناظرہ کر لو میٹنگیں، اور اللہ کرے میری آواز یہ بھی تم تک پہنچ جائے، کرو میٹنگیں، اور جو مرضی ہے پورے ہفتے کا مناظرہ ہوگا، اور جب تک ہمارے دلائل ختم نہیں ہوں گے یا تمہارے شبہات ختم نہیں ہوں گے وہ مناظرہ جاری رہے گا۔ اور 10 ڈھگوں کو لے کے آؤ، پتہ چل جائے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب کے کتنے معنی بتا رہا ہوں؟ 2، ایک معنی حالتونہم غائبین عن اعین الناس، اور دوسرا معنی غائب عنہم، اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بہت بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا۔ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، أَسِرُّوا دلائل کا ثمرہ ہے۔ پہلے بتایا سب کچھ کرنے والا اللہ، اب بتایا سب کچھ جاننے والا اللہ۔ جب سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، تو تبارک الذی، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ اسروا، چھپا کر کرو بات کو، ابجہروا، یا زور سے کرو، یا آواز بلند کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں تک کو۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس کو اس نے خود بنایا ہے، جس مخلوق کو اس نے خود بنایا، کیا اس کو وہ نہیں جانتا؟ یعنی ضرور جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، هُوَ اللَّطِيفُ، لطیف کے 2 معنی، لطیف کا ایک معنی، لطیف کا ایک معنی امور غیب کا جاننے والا، امور خفیہ کا جاننے والا، امور لطیفہ کا جاننے والا، خبائل امور کا علم رکھنے والا، اور دوسرا لطیف کا معنی جس کے کام ایسے تدبیر سے چلتے ہیں، خفیہ تدبیر سے، کہ جن کاموں کو مخلوق نہیں سمجھ سکتی، مخلوق کی نظریں ظاہر پہ ہوتی ہیں، اور اس کی قدرت کا کام اندر اندر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ یا نہیں؟ تدبیر کرنے والا، اور تدبیر اس کی خفیہ ہوتی ہے۔ باریک بین، الخبیر، پورا خبردار، ہر جزی کو جاننے والا۔ وہ الذی، دلیل اصلی خاص وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، پیدا کیا اس نے واسطے تمہارے زمین کو، ذلولا، نرم، یہ مدار دلیل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تو ذلول بنانے والا بھی اللہ۔ جب زمین میں نرمی رکھنے والا اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ ذلولا، نرم بنایا، سخت نہیں بنایا۔ اگر زمین ہوتی سونے چاندی لوہے کی دھات کی طرح سخت تو تم گھر ہی نہیں بنا سکتے تھے۔ زمین کو ایسا نرم بنا دیا، ذلولا، قابل رہائش ہے،
فَمُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، بس چلو اس کی اطراف میں، منکب کندھے کو کہتے ہیں، اور زمین کے کندھوں سے مراد اس کے راستے اور اطراف ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کی روزی سے، اس کی روزیوں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی اللہ ہی کی طرف النشور ہے، زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کے اکٹھے ہونا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ رزق کھاتے رہو، آخرت کو نہ بھولو، اسی کی طرف جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تخفیف دنیاوی، کیا تم امن میں ہو گئے، بے غم ہو گئے، من اس ہستی سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں میں تصرف رکھتا ہے۔ ان یہ ذرا خیال کرو، امن تم کا مفعول ہے من، اور یہ جو ان یخسف بکم الارض ہے، یہ بدل ہے اسی سے، بدل ہے اسی سے۔ اب ذرا معنی سمجھو، کیا مطلب؟ امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے، من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں ہے، اس ذات سے کہ آسمان میں ہے، یعنی یہ کہ دھنسا دے تم کو زمین میں، یعنی یہ کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے، زمین میں دھنسا دے۔ معنی سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ امن تم من، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، جس سے من مفعول ہے اور مبتدأ بھی ہوئے، پھر سما من اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے، کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ یعنی یخسفا، یعنی تمہیں دھنسا دے وہ زمین کے اندر، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، بس اچانک وہ زمین تھر تھرانے والی ہو، کانپنے والی ہو۔ اب ذرا سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسائے اور زمین کانپنے والی ہو۔ جب زمین کانپے گی تو تم نیچے سے نیچے چلتے جاؤ۔ ایک زمین کے اندر دانت رکے نہیں، زمین جب جلجو ہوگی تو آدمی اور نیچے جائے گا نا، یہ مراد ہے تمور سے۔ ام امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم یہ کہ بھیجے اوپر تمہارے، یعنی اس بات سے کہ بھیجے اوپر تمہارے ہاتھ سے پتھر برسانے والی ہوا، سخت طوفان، فَسَتَعْلَمُونَ بس ان قریب تم جان لوگے، مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ أَدْرُو الْمَعَانِي جب عذاب کو دیکھو گے اس وقت تم پہچان لو گے کہ اگر کسی مصلحت سے عذاب عاجل ٹل بھی جائے تو کیا ہوا، وہ عذاب جب آئے گا فَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر تمہیں پتہ چلے گا کیسے تھا ڈرانا میرا۔ یہ نذیر بمعنی انذار ہے اور یہ مصدر ہے، نذیر بمعنی انذار مصدر، کیف انذاری کیسے تھا ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ کیا لکھا ہے نمونہ تخفیف دنیاوی، وَلَقَدْ كَذَّبَ البتہ تاکید جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ پس کیسے تھا نکیر انکار میرا، مرادی معنی عذاب میرا۔ اب لم یروا الی الطیر دلیل عقلی خاص پنجم، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے الی الطیر طرف پرندوں کے، فوقہم ان کے اوپر، صافات صفے بنانے والے، پر کھولنے والے، وَيَقْبِضْنَا اور کبھی بند کرتے ہیں پروں کو، کبھی صافات کبھی وہ پر کھول کے جا رہے ہیں، اور یقبضنا اور کبھی وہ بند کرتے ہیں اپنے پروں کو، ما یمسکہن الا الرحمن نہیں روکتا ہوں وہ الا الرحمن مگر رحمان ہی ہے جو ان کو روکے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن
نہیں روکتا ان پرندوں کو مگر رحمان انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ پرندوں کو بنانے والے ہم نے، ان کو پروں پہ اڑانے والے ہم نے، تو کیا ان کو فضا میں روکنے والا کوئی اور ہے؟ تو فضا میں روکنے والے بھی ہم، تو تبارک الذی برکتیں دینے والے بھی ہم۔ یہ دلیل خاص کا ترجمہ ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ انہو بکل شیء بصیر، یہاں پر ماسٹر کا علم آیا تھا، فیوم سے کلت، ماسٹر کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو نا امساک ہے، جب تم کہتے ہو جنت میں روحیں چلتی پھرتی ہیں، امساک تو نہ ہوا گدیا، علم تو ہوا نا، فیوم سے کلتی، اللہ روح کو روک لیتا ہے تو پھر جنت میں اڑتی کیسے؟ یہ تو امساک کے خلاف ہے۔ جہاں پر کیا آ گیا ما یوم سے کو ہلنا، اب پرندوں کا جو امساک ہے، پرندے بیچارے ہلنا نہیں سکتے ہوں گے، اڑتے جڑتے نہیں ہوں گے۔ اس ماسٹر جنگل سے کوئی پوچھے یوم سے کلتی کا مطلب ہے بدن لا یردوہا الی البدن، یہ معنی کیا مفسرین نے، یہ نہیں کہ انہوں نے پر بجن ہے، ما یوم سے کو ہلنا الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر۔ آگے اگلی آیت کا ذرا معنی سمجھنا، امن ھذا، آیا کون ہے ان کا، وہ کون ہے ان کا، الذی ھو جند لکم، آیا ہے وہ کون، وہ جو لشکر ہے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلہ میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کافر لوگ وہ نرے دھوکے میں، ان کو دو مغرور تھے، ایک تو کہتے ہمارے حضرات بچائیں گے، دوسرا ہمارے جوان اور لشکر بڑھائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑوں گا ہے تمہارے پاس کوئی لشکر جو رحمان کے مقابلے تمہاری مدد کرے، نہیں ہے کافر مگر تیرے دھوکے میں۔ امن ھذا الذی، آیا وہ ذات، کیا کوئی ہے ایسی ہستی، یرزقکم جو روٹیاں دے سکے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ بند کر دے روزی تمہاری، بلجو، جواب پاتے ہیں وہم یعلمون ذالک، ان کو پتا ہے کہ اگر اللہ روزی بند نہ کرے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ بھی کہتے تھے نا من یرزقکم من السماء، وہ مانتے تھے اس بات کو، بلجو فی عتو، بلکہ وہ داخل ہو رہے ہیں وہ سرکشی میں، نفور اور نفرت عن توحید میں۔ اصل میں یہ مسئلہ توحید کے دشمن ہے نامراد۔ ایک آیت کا ترجمہ صحیح کرو، امن ھذا، امن ھذا اصل عبارت ہے من، کیا عبارت ہے؟ من مبتدا ہے، ھذا اس کی خبر ہے، اندر دیکھو، من مبتدا، ھذا اس کی خبر ہے، الذی ھذا سے بدل ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور ھوا جند لکم یہ صلہ ہے، ینصرکم صفت ہے جندن کی، ترجمہ یوں ہوگا، آیا کون ہے یہ، امن ھذا، آیا کون ہے یہ، یعنی وہ بدل والا معنی، یعنی وہ جو لشکر ہے واسطے تمہارے، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے گا سوائے رحمان کے، یعنی کوئی بھی نہیں۔
یہ آ جائے گا مانا، یعنی کوئی بھی نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ یہ اب میں یمشی مکبن تمثیل ہے، یہ متفرع ہے دونوں ایتوں سابقہ پر۔ من آیا وہ شخص یمشی جو چلتا ہے، مکبن علی وجہہ ٹیڑھا ہو کر اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا پہنچنے والا ہے منزل مقصود تک۔ من یمشی آیا وہ شخص جو چلتا ہے سبیان سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم اوپر راستے سیدھے کے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کبا آدمی ہے، مکبن علی، ایک ہے سمجھیے، یا اس کا بعد ہے سب بھینگا ہے، بھینگا اس طرح سے دیکھنا یوں چاہتے ہیں، نظر یوں جاتی ہے۔ یہ دوسرا مکبن علی وجہ ہے، اس کا چہرہ جہاں پر ہے چہرے پر وہ الٹا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ منزل مقصود تک آرام سے پہنچے گا۔ ایک آدمی بالکل بصیر سیدھا راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کبا ہے، مکبن علی وجہ، کبا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ایک مشرک مہنگا بھی ہے، ایک کبا بھی ہے، اور یہ منزل سے بھول جائے گا، یہ جانا ادھر جائے گا ادھر نکل جائے گا، یہ جنت والے راستے پہ نہیں چلے گا۔ اور جو مباحث ہے یہ بالکل موٹر وے پہ چل رہا ہے، بھی سیدھا چل رہا ہے، کبڑا نہیں۔ اور جو مشرک ہے یہ نامراد ایسا کبا مشرک ہے جس کی نظر رستے پہ جاتی نہیں، نظریں رستے سے ہٹی ہوئی ہے اور سار نیچے ہے، اور یہ جیسے کسی کا منہ باندھ دیا جائے، یہ نیچے یوں چل رہا ہے، ایک یوں چلنے والا ہے اور ایک بالکل اور سیدھا چلنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منزل پہ کون پہنچے گا؟ یہ سیدھا چلنے والا۔ تو فرمایا اب ذرا سوچ لو، مباحث سیدھا جا رہا ہے اور اللہ والوں کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ ام یمشی سبیان علی صراط مستقیم قل هو الذی، فرما دیجئے دلیل عقلی خاص ششم، قل فرما دیجئے هو الذی، وہ ذات انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع اور بنایا واسطے تمہارے سننا، سمع یہ مدار دلیل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تو کیا آنکھیں اور کان بنانے والا کوئی اور بابا ہے؟ جب اور کوئی نہیں تو فرشتے دینے والا بھی اور کوئی نہیں، یہ مدار دلیل ہے۔ جعل لکم السمع والابصار، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دلوں کو، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے، عظیماً، قلیلاً کا معنی عظیماً، بہت کم ہے، ما تشکرون، وہ جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے اپنی کتاب سب سننے کے لیے، آنکھیں دی اپنے مظاہر قدرت کو دیکھنے کے لیے، تمہیں دل دیے اپنا کلام سمجھنے کے لیے، قلیلا، لیکن تم نے آزاد سے وہ کام نہیں دیا جو مقصد تھا، تم نہ شکرے بن گئے۔ قل فرما دیجئے دلیل عقلی خاص حق تم، قل فرما دیجئے هو الذی، وہی ذات ہے، ذرأکم جس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، اور طرف اسی ہی کے تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مشرک لوگ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، آسان کا یا قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، جزا میں
تو بتا دو، قول فرما دیجئے انمل علم عند اللہ، انمل علم، اس کا علم عند اللہ، صرف اللہ کے پاس ہے۔ انمل علم، عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے اس کا علم۔ انما انا نذیر مبین، انما پکی بات ہے سوائے اس کے نہیں، آنا میں ہوں نذیر مبین، صاف صاف آگاہ کرنے والا۔ فلما رأوہ، جس وقت دیکھیں گے اس عذاب کو مشرک لوگ، زلفۃً قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جب قریب سے دیکھیں گے نا عذاب کو، وہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا تذلیل مجرمین، ھذا الذی، یہ ہے وہ عذاب کنتم بہ تدعون، کہ تم اس کے تدعون کے دو معنی ہیں، ایک معنی مانگا کرتے تھے اور دوسرا معنی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عذاب شذاب کوئی نہیں۔ تدعون، قل فرما دیجیے طریقہ تعلیم، ارائیتم، خبر دو مجھے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کرے اللہ موافق تمہاری تمنا کے، ومن معی، مجھے بھی اور میرے ساتھ والوں کے بھی، اور رحمنا، یا رحم کیا کرے ہم پر جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، بس ہے کون جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ مراد کیا ہے؟ فرمایا میرا فکر چھوڑو، میرے ساتھیوں کا فکر چھوڑو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جیسے تمہاری تمنا ہے اللہ نے مار دے، یا جیسے اللہ کا ہمارے ساتھ بات ہے اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری بات کو چھوڑو، تم اپنا فکر کرو، اگر اللہ نے پکڑا تو کافروں کو چھڑائے گا کون؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قل هو الرحمن، قل طریقہ تعلیم ثانی، فرما دیجیے میرے پیغمبر، هو الرحمن، کوئی رحمان ہے، آمنا بھی، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، فعلیہ توکلنا، اور اسی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس ان قریب جان لوگے من ہوگا وہ جو ہے بھی کھلی گمراہی کے، یہ پتہ چل جائے گا وقت عذاب یا قیامت کے دن۔ قل ارائیتم، دلیل توحید عقلی خاص نمبر 8، 8ویں دلیل ہے، میں نے کہا 8 دلیلیں خاص آئیں گی۔ قل ارائیتم، فرما دیجیے خبر دو مجھ کو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے پانی تمہارا نیچا، فمن یأتیکم بماء معین، فمن یأتیکم، بس وہ کون ہستی ہے، یأتیکم جو لائے گا تمہارے پاس، بماء معین، پانی صاف، پانی جاری، جاری پانی کون لائے گا؟ کیا مطلب؟ پانی دینے والے ہم نے، تو اس کو پجاری کرنے والا اور ہے، پانی دینے والے بھی ہم نے، جاری کرنے والے بھی ہم، تو پھر مانو تبارک الذی، برکتیں دینے والے بھی ہم ہیں۔ سورۃ القلم، سورۃ القلم کا رب بیان کرتا